امریکہ کی زیر قیادت یوکرین کانٹیکٹ گروپ کے ارکان نے منگل کو برسلز میں ملاقات کی، جس میں وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے واضح کیا کہ یوکرین روسی حملے کے خلاف جنگ میں تنہا نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، لوئڈ آسٹن نے کہا، یوکرین جو کچھ پہلے ممکنہ لمحے میں کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ میدان جنگ میں ایسے حالات پیدا کرے جو اس کے حق میں قائم رہیں، اور اس طرح ہمیں توقع ہے کہ ہم انہیں موسم بہار میں کسی وقت حملہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ تنظیم میں نمائندگی کرنے والے 54 ممالک کیو کو درکار گولہ بارود اور اسلحے کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے، کیونکہ روس اپنے حملوں میں تیزی لا سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے پیر کو کچھ تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان میں یوکرین میں کام کرنے والے توپ خانے اور فضائی دفاع کے لیے یونٹس دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ روس بڑی تعداد میں نئے فوجی یوکرین میں بھیج رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ساز و سامان اور تربیت کا فقدان ہے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا کہ روس یوکرین کے ڈونباس علاقے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اس وقت ڈونباس پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کی پیش رفت سست ہے۔ یہ مسلسل دباؤ سے کمزور کرنے کی جنگ ہے۔ وہ بھاری جانی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کی قیادت اور حوصلے بلند نہیں ہیں اور وہ زبردست جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم ان کے پاس تعداد زیادہ ہے۔ روسی فوج کے ایک ترجمان نے پیر کو کہا کہ رضاکارانہ حملہ یونٹ نامی فورس نے میزائل اور توپ خانے کی مدد سے بخمود کے بالکل شمال میں واقع ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین نے تسلیم کیا ہے کہ مشرقی شہر کے ارد گرد صورتحال دشوار ہے۔ یوکرین نے اپنے دفاع کے لیے مغربی ممالک سے لڑاکا طیارے طلب کیے ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے پولینڈ یا کسی دوسرے ملک کو اپنا طیارہ فراہم کرنے سے نہیں روکا اور ہر ملک اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔